بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں اقسام کتب حدیث۔ اقسام کتب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں کی کتنے ٹائپس ہیں، کتنے طرح کی حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں۔ محدثین نے یا پھر ان کے بعد کے لوگوں نے ان کے 6 ٹائپس بتائے ہیں ٹوٹل۔ نمبر 1 پہ ہے جامع، نمبر 2 پہ ہے سنن، نمبر 3 پہ ہے معجم، نمبر 4 پر ہے مستدرک، نمبر 5 پہ ہے مسند، اور نمبر 6 پر ہے مصنف۔ یہ 6 ٹائپس ہیں حدیث کی کتابوں کے جو زیادہ ریلیونٹ ہیں، جن میں سے اکثر احادیث انہی کتاب میں سے کہیں نہ کہیں سے ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو جامع حدیث کی کتاب کون سی ہوتی ہے، اس میں کیا چیز ہوتی ہے، سنن میں کیا ہوتا ہے، معجم میں کیا ہوتا ہے، مستدرک میں کیا ہوتا ہے، مسند میں کیا ہوتا ہے، مصنف میں کیا ہوتا ہے، تو اس کلاس میں آج ہم یہی جانیں گے۔ تو کوئی بتائے جامع کتاب میں کیا ہوتا ہے، کیا فرق ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اس میں، اگر آپ لوگ کچھ جان رہے ہوں تو آپ لوگ بتائیں۔ اینی ون؟ جامع کتاب کون سی ہوتی ہے، سنن کون سی کتاب ہوتی ہے، مسند کون سی ہوتی ہیں؟ آپ میں سے کسی نہ کسی نے حدیث پڑھی ہے تو وہ ان میں سے آتی ہیں، کسی نہ کسی میں سے۔ جی کوئی نہیں بتائے گا؟ یس نو نو یس، کوئی بتائیں کچھ۔ میٹر پر سوری؟ سر بالکل نالج نہیں ہے اس میٹر پر۔ اوکے اوکے، تو یہ زیادہ مشکل سوال پوچھ لیا میں نے، تو ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ اقسام کتب حدیث میں جو جامع ٹائپ ہے، جس کتاب میں 8 ابواب ہوں، جس کتاب میں 8 چیپٹر ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں، اس کو جامع کہا جائے گا۔ حدیث کی کوئی بھی کتاب جس میں 8 چیپٹر پائے جائیں گے، اس کتاب کو ہم جامع کہتے ہیں، یا محدثین نے اس کو جامع کی کیٹیگری میں کیٹیگرائز کیا ہے۔ تو اس میں 8 چیپٹرز کون سے ہوں گے، 8 ابواب کون سے ہوں گے؟ اس میں سب سے پہلا ابواب عقائد سے ریلیٹڈ ہے، یعنی عقیدہ، بلیف، سسٹم آف بلیف، اس سے ریلیٹڈ جس میں احادیث ہوں وہ عقائد اس میں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ احکامات، جتنے بھی احکام کی چیزیں ہیں، احکام سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، موسٹلی جو اس میں حدیث کی کتابوں میں ہی آپ لوگوں کو پڑھا، حدیث کے اس کلاس میں ہی آپ کو پڑھایا تھا کہ شریعت سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، شریعت مطلب احکامات، تو وہ دوسرا چیپٹر اس میں ہونا چاہیے۔ تیسرا آداب سے، کہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، اور ان ساری چیزوں میں کیا کیا آداب ہوتے ہیں، یہ چیپٹر اس کے اندر ہو۔ اور چوتھا ہے مناقب۔ مناقب کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے مسائل، کہ صحابہ کرام کے کس طرح کے مسائل تھے، چوتھا چیپٹر وہ ہوگا۔ پانچواں ہو سیر، جسے بولتے ہیں مطلب جنگیں، بیٹلز سے ریلیٹڈ، اس میں احادیث ہو کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جنگیں لڑی، کیا کیا ان میں پریشانی آئی، کیا کیا ان میں حالات پیش آئے، کیا کیا اس کے احکامات ہیں، کیسے کیسے جنگ لڑی جاتی ہے۔ اوور آل جو جنگ کے اصول اور پرنسپلس اور جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جنگ سے ریلیٹڈ، وہ اس سے ریلیٹڈ اس میں ایک چیپٹر ہو۔ چھٹی چیز ہے فتن۔ اس کو آپ لوگوں نے خوب پڑھا ہوگا، سنا ہوگا اس ورڈ کو، باب الفتن کے نام سے حدیث کی کتابوں میں چیز پائی جاتی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ آیات قیامت سے ریلیٹڈ، مطلب قیامت کی نشانیاں سے لگ بھگ کچھ چیزیں، پریڈکشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اس میں یہ چیپٹر ہو چھٹا۔ ساتواں ہے تفسیر۔ تفسیر سے مطلب ہے کہ زمانہ ایسا آئے گا تو ایسا ہوگا، فیوچر کے ہی بارے میں کچھ چیز بتائے جائیں۔ تو یہ جو آخر کے 3 چیپٹر ہیں، فتن، تفسیر اور آثار قیامت۔ آثار قیامت کا مطلب کہ قیامت کی نشانیاں، تو ایسی چیزیں جن میں یہ چیزیں ایکسپلین کی گئی ہوں کہ فیوچر میں ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، تم لوگ اتنے گناہ کرو گے تو قیامت نزدیک آ جائے گی، اور جب دریائے نیل کا پانی سوکھ جائے گا، سورج ادھر سے نکلے گا ادھر چھپ جائے گا، فلا آئے گا ڈھگا آئے گا، تو اس طرح کی جتنی بھی احادیث موجود ہیں
وہ سب ان 3 چیپٹرز میں اگر کیٹیگرائز کریں تو اوورآل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقسام کتب حدیث میں جو جامع ٹائپ ہے جس کے 8 ابواب ہیں اس کے اندر یہ 8 چیزیں پائی جاتی ہیں، اسی کو ہم جامع کتاب کہتے ہیں یا جامع قسم کہتے ہیں، جامع ٹائپ کہتے ہیں حدیث کی کتاب کی۔ کلیئر ہے یہاں پہ؟ اوکے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ جامع کتاب کون کون سی ہیں کوئی بتائیں؟ ایک تو پہلے ہی آ گئی آپ لوگ سامنے، جامع ترمذی۔ اوکے، اور بتائیے؟ جامع ترمذی سے آگے اور بتائیے کوئی ہو تو جامع کتاب حدیث کی، اس میں سب سے پہلے بخاری ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ 8 ابواب پائے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح بھی ہے اور جامع بھی ہے۔ جی صادقہ صاحب آپ کچھ بتانے والی تھی شاید۔ مسند احمد، مسند کی کیٹیگری الگ ہے، ابھی جامع کی بات ہو رہی ہے۔ مسند کا تو وہاں پہ ایک الگ ہی ٹائپ ہے، جامع مسند الگ الگ ہیں دونوں۔ ٹھیک، اوکے، اور دوسری ہے مسلم، صحیح مسلم، اور تیسری کتاب ہے جو ابھی بتائی ترمذی۔ تو ان تینوں کتابوں میں یہ 8 ابواب، یہ 8 چیپٹرز پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کو جامع کی کیٹیگری میں رکھا ہے کہ ان کے اندر یہ 8 ابواب پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ 3 کتابیں جامع کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے ایک آسانی یہاں پر فٹ سے ہوگی کہ آپ کو اس طرح کی احادیث ڈھونڈنی ہو عقائد سے ریلیٹڈ، ان 3 کتابوں میں فٹ سے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ وہ کتاب، وہ مسئلہ لکھیں، آپ اردو میں لکھیں، عربک میں لکھیں، انگلش میں لکھیں، اور وہ چیز فٹ سے کھل کے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ اور ان موسٹلی کبھی کبھی کیورسٹی ہوتی ہے کہ باب الفتن سے ریلیٹڈ احادیث کو پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے، حالانکہ وہ بہت کنفیوزنگ ہوتی ہیں، فالتو کی ہوتی ہیں، کوئی زیادہ ہمیں ان سے چیزیں ملتے نہیں ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے، ان میں پریڈکشن میں پڑھ کے ہمیں کچھ زیادہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں یا پھر ان کو ریجیکٹ نہیں کر رہا ہوں، وہ اپنی جگہ ہیں۔ تو یہ 8 ابواب سے ریلیٹڈ آپ کو جب بھی کچھ ملے، سرچ کرنا چاہیں تو ان 3 کتابوں کے اندر وہ آپ نکال سکتے ہیں۔ اب ہے اقسام کتب حدیث کا جو سنن ٹائپ تھا، سنن احادیث کو فقہی ابواب کی ترتیب سے مرتب کیا گیا ہو۔ احادیث کو فقہی یعنی جو جورسپروڈنس ہے، فقہ ہے جو اسلامک فقہ، اس کے چیپٹرز کے حساب سے کمپائل کیا گیا ہو، اس کتاب کو سنن اس کو کہا جائے گا۔ آپ پھر سے سن لیجئے، احادیث کو فقہی ابواب کی ترتیب سے مرتب کیا گیا ہو۔ یہ چیزیں آپ نوٹ کرتے چلیں، آپ لوگوں کو سمجھنے میں اور خود کے لیے بھی بہت فائدہ مند یہ چیز ثابت ہوں گی۔ تو سنن میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تو سنن میں ایک ابو داؤد ہے سنن کتاب میں، ترمیزی بھی آتی ہے سنن میں، نسائی بھی آتی ہے، اور ابن ماجہ بھی آتی ہے۔ یہ 4 کتابیں سنن حدیث کے ٹائپ میں آتی ہیں۔ ان میں پچھلے والا رول نہیں آئے گا کہ اس میں کون سے چیپٹر ہوں گے کون سے چیپٹر نہیں ہوں گے۔ اس میں سادہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سنن حدیث کی کتاب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے اندر احادیث کو فقہی ابواب یعنی جورسپروڈنس چیپٹرز کے حساب سے کمپائل کیا گیا ہو، اس کتاب کو کہیں گے۔ زیادہ تر فقہی چیزیں اس میں ہو، اس کو سنن کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ تیسرا ہے اقسام حدیث کتب معجم کے جو اس میں ٹائپ تھا معجم، مطلب یہ ہے کہ مصنف ایک خاص ترتیب سے اپنے اساتذہ اور شیوخ کے روایتیں جمع کریں۔ جو بھی کتاب لکھنے والا ہو یعنی آتھر یا رائٹر، مصنف اس کو کہتے ہیں، ایک خاص ترتیب سے اپنے اساتذہ جو ان کے ٹیچر رہے ہوں، جنہوں نے ان کو حدیث پڑھائی ہوں، جن سے ان کو حدیث پہنچے ہوں، ان کو ایک شیوخی روایتیں جمع کریں، تو ان کو اسی حساب سے وہ اس کتاب میں جمع کر دے، تو اس کو کہا جائے گا معجم۔ اور معجم میں امام طبرانی کی کتاب معجم الثلاثہ ہے۔ معجم الثلاثہ کے 3 الگ الگ پارٹ ہیں، معجم الکبیر یعنی بڑی معجم، معجم الوسیط یعنی میڈیم کی، اور معجم الصغیر یعنی چھوٹی۔ اور یہ معجم کی 3 حدیث کی کتابیں ہیں، یہ بھی حدیث کی کتابیں ہیں۔ ہم جن سیاہ ستہ کی 4-6 کتابوں کو جانتے ہیں وہی حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، یہ بھی اب
یہ بھی اور اس سے الگ بھی جو میں پڑھا رہا ہوں اس سے الگ بھی اور بھی ڈھیر ساری احادیث کی کتابیں ہیں. تو اقسام کتب معجم میں مصنف ایک خاص ترتیب سے اپنے اساتذہ اور شیوخ کے روایت جمع کرے اس کو معجم کہا جاتا ہے. امام طبرانی کی کتاب معجم الثلاثہ یعنی 3 معجم امام طبرانی کی کتاب ہے، معجم الکبیر، معجم الصغیر، معجم الوسیط. تو یہ معجم سے ریلیٹڈ بات ہوئی. اب بات کرتے ہیں اقسام حدیث مستدرک. مستدرک میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ ان احادیث کو جمع کیا گیا ہو جو کسی دوسرے مصنف کی شرط کے مطابق ہو لیکن اس نے انہیں اچھی کتاب میں شامل نہ کیا ہو، اپنی کتاب میں شامل نہ کیا ہو. یہاں پہ اچھی نہیں ہے یہ ایکچولی، یہ کچھ دقت ہو گئی تھی اس میں. یہاں پہ اپنی ہے نوٹ اچھی، اس کو آپ اپنی لکھ لیجئے. ابھی اس کو صحیح کرنا تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. تو احادیث کو جمع کیا گیا ہو جو کسی دوسرے مصنف کی شرط کے مطابق ہو. دوسرے مصنف کی شرط کے مطابق مطلب یہ ہے کہ امام بخاری یا امام مسلم نے جو شرائط لگائی ہیں کہ میں ان احادیث کو اپنی حدیث کی کتاب میں لوں گا جو ان شرائط پر پوری اتر رہی ہوں. تو امام بخاری کی شرائط اور امام مسلم کی شرائط اس طرح کی جو اپنے ایک مصنف کی اپنی اپنی شرائط ہیں حدیث کو اپنی کتابوں میں ایڈ کرنے کی. تو مستدرک میں وہ چیزیں ہیں جو ان کی شرائط پر تو پوری اتر رہی ہوں، کسی بھی مصنف کی شرائط پر تو پورے اتر رہی ہوں لیکن ان کو ان احادیث میں ایڈ نہیں کیا گیا ہو بلکہ ایک اور کتاب جس کو کہتے ہیں مستدرک اس میں ان کو ڈال دیا ہو. مستدرک علی الصحیحین اور حاکم نیشا پوری یہ 2 اس سے ریلیٹڈ حدیث کی کتابیں ہیں. ان کی شرطیں آگے شاید آپ کو آئیں گی کہ امام بخاری کی اور ان کی کیا کیا شرطیں رہی ہیں. تو اس سے آگے چلتے ہیں حدیث اقسام کتب حدیث. مسند کون کون سی حدیث کتابیں ہوتی ہیں؟ یا تو آپ اکثر جانتے ہوں گے، جلدی سے بتائیے کون کون جانتے ہیں. کسی بھی صحابی کی تمام روایت کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہو. سب سے پہلے بھی اس کی ڈیفینیشن آ چکی ہے. مسند میں کون کون سی احادیث کی کتاب شامل ہیں؟ جلدی بتائیں. یس، نو، نو، یس. انگلش میں ایکچولی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اس لیے نہیں ہے کہ بہت ساری اصطلاحیں جو کہہ سکتے ہیں کہ جو اصطلاحات ہوتی ہے عربک میں ہی ہیں. یہ جو اردو میں نے لکھ رکھی ہیں ڈیفینیشن بہت ساری ڈیفینیشنز ایسی ہیں جو ہمیں عربک میں ہی یاد کرنی ہے، عربک میں ہی ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور عربک میں ہی ان کا ریئل معنی آتا ہے. تو اردو میں یا پھر انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بڑا مشکل ہو جائے گا سمجھنا بھی، اور اس کو آپ سرچ کریں گے تو تب بھی مشکل ہوگا. انگلش میں ہے ڈھیر سارا، میں اس چیز کا منع نہیں کر رہا ہوں کہ انگلش میں حدیث کی ہم کتاب نہیں پڑھ سکتے اور حدیث کی ان ساری چیزوں کو ہم نہیں پڑھ سکتے. اس میں بھی ہے تو لیکن اس میں بہت سارا وقت جائے گا، بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. تو اس لیے ہم جس ایریا میں رہتے ہیں، جس کنٹری میں رہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے حساب سے اب جو ریئل ڈیفینیشنز ہیں، جو ٹرمنالوجیز ہیں، ٹرمز ہیں، ان کو ویسے کے ویسے ہی یاد کریں اور ویسے کے ویسے استعمال کریں. تو مسند سے ریلیٹڈ آپ لوگوں میں سے کسی نے کہا ہے کہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے، تو مسند احمد بن حنبل ایک کتاب ہے جو مسند میں آتی ہے. تو اس سے آگے ہم دیکھیں اقسام کتب حدیث مصنف میں کون سی آئے گی جس میں احادیث کو فرق مراتب کے ساتھ فقہی ابواب پر مرتب کیا گیا ہو. فرق مراتب کے ساتھ فقہی ابواب پر مرتب کیا گیا ہو. اس میں اس سے ریلیٹڈ حدیثیں زیادہ تر ایسی ہوں گی جس میں فقہ پر بات کی گئی ہوگی. مثال کے طور پہ کئی سارے ایسے محدثین ہیں جن سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سے پہلے کے انہوں نے بڑا کام کیا ہے، لیکن ان کے پاس جو احادیث ہیں انہوں نے زیادہ تر احادیث کو
اور فقہ میں اس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ وہ فقہی ابواب میں کیٹیگرائز کر دیا، اور اس کے بعد کے کچھ محدثین ہیں ان لوگوں کی حدیثیں، صرف حدیثیں ہی ان لوگوں نے ایڈ کری اپنے اس میں. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث یا پھر محدثین میں زیادہ نہیں ایڈ کیا جاتا، کیونکہ انہوں نے ان حدیث سے ہی، قرآن کی آیات سے ہی فقہ، بہت بڑا فقہ جورسپروڈینس تیار کر دیا. تو فقہی ابواب پر مرتب کی گئی ہوں ان کو مصنف کہتے ہیں. مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شعبہ سے بہت کم ہی احادیث آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں. میں تو آلریڈی آپ لوگوں سے ڈسکس کر چکا ہوں جس کی کس طرح احادیث پڑھنی ہے اور کہاں سے پڑھنی ہے. اب ہے کتابوں کی اہمیت. سب سے زیادہ کون سی حدیث کی کتاب کی اہمیت ہے آپ لوگوں میں سے بتائیں. جی کوئی بھی حدیث کی کتاب کو کس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ دونوں کے. اوکے، اور کوئی بتائیں. اور کسی کو نہیں پتا؟ ویسے تو وہ صحیح ستہ ہے. نہیں، سیاہ ستہ تو ان 6 کتابوں کو ایڈ کر کتابیں کے ہیں. ہی وہ بات کر رکھی ہے. وہ تو ہم لوگوں کے دور کی ہے کہ یہ تاکہ ہم لوگ کے لیے آسانی ہو. موطا امام مالک کسی کی نظر میں نہیں آ رہی ہے؟ تمام احادیث کی کتابوں سے پہلے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے. تو کتابوں کی اہمیت میں احادیث کی کتب میں سب سے پہلے متفق علیہ کہتے ہیں جن پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں سیٹسفائی کرتے ہوں جس کسی چیز کو لے کر، اور دونوں جگہ وہ حدیث پائی جاتی ہوں لگ بھگ، تو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں. جس پہ امام مالک اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں کی رائے ایک ہو اور دونوں کتابوں میں وہ حدیث پائی جا رہی ہے، اس کو متفق علیہ کہتے ہیں. تو اکثر آپ لوگوں میں سے حدیث پڑھتے ہوں گے موسٹلی اردو میں، تو اس کے لاسٹ میں بریکٹ میں متفق علیہ لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کی سے ریلیٹڈ امام بخاری امام مسلم دونوں سیٹسفائی ہیں اس پہ سیٹسفائی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی ایک رائے ہے اس پہ. اب اس کو چاہے وہ دونوں غلط بتائیں، چاہے صحیح بتائیں، چاہے اس کو جس کیٹیگری میں رکھیں، وہ ان کا معاملہ ہے. اس کے بعد میں ہے بخاری شریف کی ہے. کتابوں کی سیکنڈ نمبر پہ جو آتی ہے بخاری ہے. تیسرے پہ ہے مسلم شریف، اور چوتھے پر ہے جو بخاری میں نہیں لیکن بخاری کی شرط پر ہو. میں نے پچھلے سے پچھلے سلائیڈ میں بتایا تھا کہ کچھ جو محدثین ہیں ان کے اپنے اپنے شرائط ہیں. تو چوتھے نمبر پہ ان احادیث کی کتب کو لیا جاتا ہے جو بخاری میں نہیں ہے. وہ احادیث بخاری میں موجود نہیں ہے لیکن بخاری کی شرطوں پر اتر رہی ہوں، کسی اور کتاب میں وہ موجود ہوں. تو تیسرے چوتھے نمبر پہ اس کو لیا جاتا ہے. اور 5ویں نمبر پہ جو مسلم میں نہیں، مسلم کی شرط پر پورے اتر رہی ہوں، 5ویں نمبر پر ان احادیث کو لیا جاتا ہے. تو اس طرح حدیث کی کتابوں کی اہمیت ہمارے سامنے ہے. رہی بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام مالک. تو موطا امام مالک حالانکہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہم اسے کہہ سکتے ہیں، اس کو حدیث کی کتابوں میں اس لیے ایڈ نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ فقہی چیز بھی ہیں. حدیث بھی اس میں موجود ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ فقہی چیزیں بھی اس کے اندر نوٹ ڈاؤن کی ہیں، لکھی ہیں. تو اس لیے اس کتاب کو حدیث کی کتاب میں نہیں لیا جاتا. حالانکہ اس میں سے بہت ساری حدیث کو ہم لوگ کوٹ کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور مطلب پورا معاملہ ہے. لیکن اس کو احادیث کی کتب میں صرف اس لیے ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ اس کے اندر فقہی چیزیں بھی موجود ہیں. اب بات آتی ہے بخاری شریف کی. بخاری شریف کا پورا نام کیا ہے؟ کوئی بتائیں آپ لوگوں میں سے. بخاری شریف کا پورا نام کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا؟ اوکے. تو بخاری شریف کے مصنف محدث ہیں جو محمد ابن اسماعیل بخاری، یہ ان کا پورا نام ہے، محمد ابن اسماعیل بخاری.
بخارا کے وہ رہنے والے تھے، اس لیے بخاری لگا ہوا ہے۔ محمد ابن اسماعیل یہ ان کا اصل نام ہے، وہ اس کے محدث ہیں۔ آپ کی پیدائش 194 ہجری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کری اس کے بعد میں جو مسلمان جس 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 سن کو استعمال کرتے ہیں وہ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 194 ایئرس بعد میں وہ پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات 256 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو یہ امام بخاری کی پیدائش اور ان کی وفات کے بارے میں ہے۔ اور بخاری شریف میں احادیث کی تعداد 4000 ہے۔ بخاری شریف میں ٹوٹل 4000 حدیث موجود ہیں۔ اور امام بخاری کے پورا نام ہم اگلی کچھ کلاسز میں، وہ اگلے سلائیڈز میں نے ایڈ کر رکھی ہیں، وہاں پر لیں گے جہاں پہ ہم تدوین پڑھیں گے حدیث سے ریلیٹڈ، تو یہاں پر وہ ایڈ نہیں ہوئی کچھ سلائیڈز کے اندر۔ اب ہے مسلم شریف۔ مسلم شریف کا پورا نام مسلم ابن حجاج ہے، اور حجاج کے رہنے والے ہیں۔ آپ کی پیدائش 206 ہجری میں اور وفات 261 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس میں احادیث کی تعداد 7275 ہے۔ مسلم شریف میں احادیث کی تعداد 7275 ہے۔ اب بات آتی ہے ابو داؤد شریف کی۔ محدث ابو داؤد سلیمان ابن اشعث، تو یہ پورا نام ہے ان کا۔ آپ کی پیدائش بھی 2002 ہجری میں اور وفات 275 ہجری میں ہے، اور حدیث کی تعداد اس ابو داؤد شریف میں 5274 ہے۔ ترمذی شریف کے بارے میں بات کریں تو ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پیدائش 209 ہجری میں اور وفات 279 ہجری میں ہے، اور اس میں احادیث کی تعداد 3956 ہے ٹوٹل۔ اگر نسائی شریف کی بات کریں تو احمد ابن علی نسائی کی پیدائش 214 ہجری میں ہوئی ہے، وفات 303 ہجری میں ہوئی ہے، اور احادیث کی تعداد اس میں 6000 ہے۔ نسائی شریف بھی، یہ بھی حدیث کی ایک کتاب ہے، ریفرنس ملتا ہوگا آپ اگر اردو میں حدیث کی کتاب پڑھتے ہوں گے، حدیث پڑھتے ہوں گے تو۔ ابن ماجہ شریف کی بات کریں تو ابن ماجہ میں کے محدث محمد ابن یزید ابن ماجہ ہیں، اور آپ کی پیدائش 209 ہجری میں اور وفات 273 ہجری میں ہوئی ہے، اور ابن ماجہ میں حدیث کی تعداد 4000 ہے۔ صحیح بخاری میں بھی حدیث کی تعداد 4000 تھی۔ تو یہ احادیث کی کتاب کے بارے میں کچھ چیزیں آج یہاں پر آئی ہیں آپ لوگوں کے سامنے، اور اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ کہ اس کی کمپائلیشن کیسے ہوا، حدیث کی کتابوں کی کمپائلیشن کس طرح ہوا۔ تو حدیث کی کلاس جب ہم لوگ شروع کر رہے تھے اس ٹائم پہ ہی میں نے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھائی تھی کہ اس طرح کے مسائل آج کل سوسائٹی میں ہیں، اور خاص کر مستشرقین کا یہ معاملہ ہے، وہ اس طرح کی باتیں اٹھاتے ہیں کہ حدیث کے کمپائلیشن مطلب حدیث کی کتابیں، حدیث کو کتابوں کی یا حدیث کو اکٹھا کرنا، یہ تو بہت بعد کا دور ہے، کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا تمام محدثین کی پیدائش اکثر 200 ہجری کے بعد کی ہے، موسٹلی 179 کی ہجری کی ایک محدث کی صرف، ورنہ 100 سال 150 سال 200 سال بعد میں کہیں گے کہ حدیث لکھی گئی، تو کیسے اتنا حدیث لکھی گئی اور کہاں سے اتنی ساری حدیث آ گئی، تو ان کی کیا ہسٹری ہے۔ تو لوگ تو یہ بول کے نکل جاتے ہیں کہ اتنے بعد کہ آپ لوگوں کے محدثین پیدا ہوئے ہیں تو حدیث کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور حدیث کی کتاب یہ پورشن جب میں شروع کر رہا تھا اس ٹائم پہ یہ ایشو میں نے کلیئر کر دیا تھا، شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا کہ حدیث کی کیا اہمیت ہے۔ تو کمپائلیشن آف دا حدیث سے ریلیٹڈ ہم دیکھیں، دور رسالت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حدیث سے ریلیٹڈ کیا کام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری طرف سے مت لکھو، جو شخص مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھے تو وہ مٹا دے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے دور میں جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس ٹائم پہ یہ بات کہی تھی کہ میری طرف سے کچھ مت لکھو، جو شخص مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھے تو اسے مٹا دے۔ تو جو لوگ احادیث سے منہ موڑتے ہیں، احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہی ایکسکیوز رکھتے ہیں سامنے کہ بھائی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شروع کے دور میں بات کہی تھی، پھر بعد میں یہ بات کہی تھی کہ ہاں میری طرف سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، میری طرف سے روایت کرو، میری طرف سے جو میں بات میں کہہ رہا ہوں ان کو تم لکھ سکتے ہو، کیونکہ اس وقت تک صحابہ کی یہ تربیت ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتاتے تھے ویسے نوٹ ڈاؤن کر لیتے تھے، کیونکہ اس ٹائم پہ تو زیادہ شروع میں یاد کرنے کا معاملہ تھا، قرآن فٹ سے لوگ یاد کر لیتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا لوگوں نے، یا یاد کر لیا یا دہرا لیا، یا پھر اس کا ذکر کرتے تھے، ابھی آگے آئے گا۔ تو یہ جو غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کری جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا، تو ایسا نہیں ہے، شروع کے دور میں اللہ کے رسول نے منع کیا تھا، لیکن بعد میں کہا تھا کہ میری طرف سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جو سنو وہ لکھو، جو تم مجھ سے سنتے ہو وہی لکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نکلتی ہے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت سے ریلیٹڈ جو باتیں کہی ہیں، اسلام سے ریلیٹڈ جو باتیں کہی ہیں، ان کو تمام کو نوٹ ڈاؤن کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کہہ رہے ہیں، اور وہ باتیں بھی، تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا، چاہے اس سے روکا ہو، روکنے سے مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ دین سے تعلق نہیں ہو، لیکن ان کو بھی صحابہ کرام نے ایڈ کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی کا سالن پسند ہے، تو اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی احادیث کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ان چیزوں کو یاد رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے تھے، یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرتے تھے۔ ایک اور بار کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا شاید واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، تو کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں قلم چڑھانا، ایک پیڑ کے تنے کو کاٹ کر اس کے اوپر دوسرا پیڑ کی تنا لگا دینا، تو کھجور کے درخت کے اندر، پیڑ کے اندر یہ اس طرح کا قلم لگا کر ایسا پھلدار قلم اس کے اوپر ڈال دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ایک ان نیچرل سا کام ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ تم اب سے مت کیا کرو۔ تو ایک سال بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ وہ لوگوں نے یہ کام جو کھیتی کرتے تھے، ان لوگوں نے ایسا کام کیا جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ قلم نہ کریں، وہ دوسرے درخت کا تنا اس کے اوپر نہ لگائیں، تو ان کی پیداوار کم ہوئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، یہ بات محمد نے کہی ہے، رسول نے نہیں کہی ہے، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، آپ جیسا کرتے تھے جائیے ویسا ہی کریے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی حدیث کی کتابوں میں نوٹ ہیں، اس طرح کی حدیث سے ہم بہت ساری چیزیں اخذ کر سکتے ہیں اپنے لیے، لیکن فی الحال یہاں پر کمپائلیشن سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، تو وہ باتیں جن کا دین سے بھی تعلق نہیں ہے، وہ باتیں حدیث کی کتاب میں نوٹڈ ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ٹائم پہ چیزیں یاد رکھی جاتی تھی، چیزیں نوٹ کری جاتی تھی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم نے 1500 احادیث لکھی، ان کے پاس یہ احادیث لکھی ہوئی ہیں، ان کو بتانے والے محدثین ہیں، جن لوگوں نے ان سے ان کی سند ان تک پہنچتی ہے، تو ان لوگوں نے ان باتوں کو بتایا ہے، محدثین نے۔ صحیفہ صادقہ کہلاتا ہے، اس کو صحیفہ صادقہ کہتے ہیں، اور صحیفہ صادقہ آپ عربک میں یا اردو میں سرچ کریں گے گوگل پہ، تو آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1500 احادیث جو لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث کا مجموعہ تھا، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے احادیث میں اکثر احادیث کے نریٹرز میں سے یا پھر روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ملتے ہیں، تو ان کے پاس بھی حدیث کا ایک مجموعہ تھا، بہت ساری احادیث کا ایک گٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں 50 سال تک روایات بیان فرماتے رہے، تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، اس میں عمل بتاتے تھے کہ نہیں بھائی یہ کام ایسے نہیں، اللہ کے رسول نے ایسے کیا تھا، اللہ کے رسول نے اس ٹائم پہ یہ بات کہی تھی، تو یہ بات گفتگو آپس میں ان دونوں کی، ان سب کی چلتی تھی،
اور یہ حدیث ایک دوسرے کے حدیث ایک سے دوسرے تک پہنچ رہی تھی، جا رہی تھی۔ سب سے آخری پوائنٹ ہے کہ گورنر مدینہ مروان بن حکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا امتحان لیتا ہے۔ جو مدینہ کا گورنر تھا وہ ابو ہریرہ کا امتحان لیتا ہے، اور اس میں امتحان لیتا ہے اس سے ریلیٹڈ، احادیث سے ریلیٹڈ، ان سے یہ پوچھتے رہنا کہ بھئی اللہ کے رسول نے یہ کام کیسے کیا، ان کو چیک کرتے رہنا۔ اور صحابہ کرام میں بھی یہ آپس میں بحث ہوتی رہتی تھی، اور یہ چیز ایک دوسرے کے ایمان کو چیک کرنا، ایک دوسرے کو محاسبہ کرنا، ایک دوسرے کو آئینہ دکھانا، یہ سارے ایکٹیویٹیز صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی تھی، تاکہ ان کا محاسبہ ہوتا رہے اور دین اور احادیث ان کے بیچ میں تر و تازہ رہے۔ اور دور رسالت کا ہی ابھی بات چل رہی ہے، بعد کے زمانے کی الگ بات آئے گی۔ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خود موجود تھے اس ٹائم تک کی ہی ابھی تک باتیں چل رہی ہیں، زیادہ تر وہی باتیں آئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم تم مجھ سے حاصل کرتے ہو اس کو تحریر میں لاؤ۔ حضرت انس سے کہا تھا یہ بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ جو علم تم مجھ سے حاصل کرتے ہو، جو بھی کچھ چیز تم مجھ سے سیکھتے ہو، وہ ساری چیزیں لکھ لیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بعد کے دور میں لکھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری احادیث کے راوی ہیں، ملتے ہیں، تو وہ نیریٹرس اسی لیے ہیں۔ یمنی صحابی ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر خطبہ لکھ کر دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہی بات ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث کا تحریری ذخیرہ موجود تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 105 تبلیغی خطوط، مختلف حکمرانوں کے نام لکھے، جو حکمران تھے اس ٹائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط و کتابت کے ذریعے کمیونیکیشن ہو پاتا تھا، تو ان کو دین کی تبلیغ کرنا، دین کی دعوت دینا، اگر وہ کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ کچھ بات کہنا، تو یہ خط کے ذریعے ہی لکھ کے ہی وہ لیٹر پہنچایا جاتا تھا۔ تو جو لوگ یہ بات گھڑتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو پڑھنا لکھنا لوگوں کو آتا بھی نہیں تھا، تو وہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی تھی؟ آپ لوگ اب وہ تھوڑا ریوائز کریں اپنے ذہنوں میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط بھجوایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط بھجوایا، کسی کو یہ خط بھجوایا، تو خط و کتابت تو ہو رہی تھی، لکھنا پڑھنا تو چل رہا تھا، تو احادیث کا بھی لکھنا پڑھنا چل رہا تھا۔ اور وہ آج بھی اصلی صورت میں موجود ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 105 تبلیغی خطوط مختلف حکمرانوں کو جو بھیجے تھے، وہ آپ کو گوگل پہ شاید مل جائیں، اور ان کی اوریجنل شکل آئی تھنک استنبول میں، ٹرکی میں موجود ہے، مجھے شور نہیں ہوں، ٹرکی میں ہی زیادہ تر اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ مدینہ کے قبائل اور یہودیوں کے ساتھ معاہدے تحریری تھے، جب بھی کانٹیکٹ ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں جاتے ہی انہوں نے یہودیوں سے ایک کانٹریکٹ کیا، معاہدہ کیا، اور اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کیا کیا معاہدہ ہوا، سیرت میں وہ چیز آئی ہوگی۔ اب بات ہے حفاظت حدیث، حدیث کا کس طرح حفاظت کی گئی ہو، اور اس کے یہاں پر ٹوٹل 4 5 6 پوائنٹس ہیں، 2 الگ 4 الگ۔ حفاظت حدیث بذریعہ حفظ، یاد کر کے حدیث کی حفاظت کرنا۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ قوی حافظہ، صحابہ اکرام کا جو حافظہ تھا، یاد کرنے کی جو پاور تھی ان کے اندر، وہ بہت طاقتور تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ آبجیکشن ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اتنی ساری احادیث کیسے یاد ہو سکتی ہیں، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اس سے ہم خود ہی دیکھ سکتے ہیں اپنے اوپر، جب تک اسمارٹ فون نہیں آئے تھے اور کی پیڈ والا موبائل ہمارے پاس ہوا کرتا تھا، اس ٹائم پہ ہمیں کم سے کم اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں تمام لوگوں کے کانٹیکٹ نمبرز یاد رہتے تھے، اور آج کے ٹائم پہ ہمیں اپنے گھر کا کانٹیکٹ نمبر بھی یاد نہیں ہے۔ تو آج سے 10 سال پہلے ہمارا حافظہ، اس سینس میں کہہ رہا ہوں، ہمارا حافظہ، ہماری یاد کرنے کی قوت بہت زیادہ تھی، پٹ سے نمبر یاد کر لیتے تھے، اور آج کے ٹائم پہ ہمیں اپنے گھر کے کانٹیکٹ نمبر، اپنے قریبی رشتہ داروں کے نمبر، کسی کے نمبر یاد نہیں ہوں گے الا ماشاء اللہ۔
تو یہ چیز چینج ہوتی رہتی ہے. ابھی ہم جس دور میں ہیں اور ابھی ہم سے آگے کا دور آئے گا وہ لوگ کہیں گے کہ ارے ایسے کیسے ہوتا تھا کہ اتنے سارے کانٹیکٹ نمبر آپ لوگ یاد کرتے تھے. تو وقت اور حالات کے حساب سے یہ چیز چینج ہوتی رہتی ہے اور کچھ چیزوں پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس کو تھوڑا ریشنل وے میں دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کے دور میں صحابہ کرام کا حافظہ بہت قوی تھا, بہت چیزیں وہ یاد رکھتے تھے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم احادیث زبانی یاد کر لیتے تھے, انہیں زیادہ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی. جو پچھلی سلائڈز میں بات ہوئی کہ ان لوگوں نے احادیث کو لکھا لیکن وہ زبانی یاد کر لیا کرتے تھے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں حدیث کا مذاکرہ کرتے تھے, اس طرح ہم یاد کر لیتے تھے. ڈسکشن کرنا, آج کے ٹائم پہ جیسے بہت سارے ٹاپکس پہ گروپ ڈسکشن کرتے ہیں, ہمارے بہت سارے پوائنٹس کلیئر ہوتے آتے ہیں, اسی طرح صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور وہ ان ساری حدیث کا مذاکرہ کرتے تھے اور قرآن حفظ کرتے تھے. تو ان لوگوں کا مشغلہ تھا, اور یہ تمام صحابہ کرام کا نہیں ہے. جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریبی تھے, جن کا پڑھنے لکھنے کا شوق تھا, یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے. کچھ لوگوں کا شوق تھا کہ وہ جنگوں میں جاتے تھے, کچھ لوگوں کا شوق تھا کہ وہ پیسے بہت زیادہ کماتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ تمام صحابہ کرام حدیث یاد کرنے میں لگے, لیکن جو قریب میں رہتے تھے, جو زیادہ سفر پہ نہیں ہوتے تھے, تو ان لوگوں کا مشغلہ یہی تھا, پڑھنا لکھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو ان لوگوں کی یہ ساری کام ہے. ہمیں احادیث ایسے یاد ہوتی تھی جیسے ہمارے دلوں پر نقش ہو گئی ہوں. بالکل ہم جو پرانے لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی ان کے کانٹیکٹ نمبر یاد ہوں گے انہیں اپنے گھر کے. 10 سال 15 سال پرانے کانٹیکٹ نمبر یاد ہو گئے. ابھی کے کوئی کانٹیکٹ نمبر یاد نہیں ہوں گے, پرانے یاد ہے. لیکن حفاظت حدیث بذریعہ تعامل, مطلب صحابہ کرام صرف احادیث یاد نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے تھے. جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, جس پہ عمل کرنے لائق ہو جو بات, اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی کام کر کے دکھایا ہو, کوئی عمل کیا ہو, تو اس پہ صحابہ کرام عمل کرتے تھے. تو اس بات کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان وضو کے طریقے میں دن رات اس پہ رٹا لگائے کہ وضو ایسے کرنی ہے, وضو ایسے کرنی ہے, وضو ایسے کرنی ہے, بجائے اس کے کہ وہ 3 4 بار پریکٹس کرے, اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وضو ایسے کرتے ہیں, بہت آسان ہے. مولانا تقی عثمانی لکھتے ہیں کہ ہر صحابی احادیث کو جیتا جاگتا نمونہ تھا. تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کی رحمت ہو. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ صرف مروں کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو ان دا سینس ان پہ اللہ کی رحمت ہو. تو ہر صحابی احادیث کا جیتا جاگتا نمونہ تھا, جیتا جاگتا ادھارن تھا. تو یہ حفاظت حدیث, حدیث کی حفاظت سے ریلیٹڈ یہ باتیں یہاں پر موجود ہیں. حفاظت حدیث بذریعہ کتابت, تو لکھنے کے ذریعے سے حدیث کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکی ہیں, اور ابھی ریسنٹلی پچھلے سلائیڈ میں حافظے اور عمل کرنے سے حدیث کی حفاظت. اب بات آتی ہے کہ کتابت کے ذریعے ریٹن فارم میں حدیث کی حفاظت کس طرح ہوئی. سب سے پہلے ہے صحیفہ صادقہ. حضرت عمر بن شعیب اسی سے روایت کرتے تھے, جو بھی بات کہتے تھے ان کے پاس یہ صحیفہ صادقہ تھی. تو اکثر ان سے جب کوئی بات پوچھی جاتی تھی تو وہ اسی کتاب سے روایت کرتے تھے, اسی کتاب سے بتاتے تھے. صحیفہ انس, ابھی پچھلے سلائڈس میں بتایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو میں بات کہوں تم اسے لکھ لیا کرو. تو ان کے پاس بھی ایک ذخیرہ احادیث کا ہو چکا تھا. صحیفہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ وہ صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دیکھا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرتے تھے. تو ان کے پاس وہ صحیفے, ان کے ایک کمپائلیشن حدیث کی چھوٹی چھوٹی ان کے پاس ہوتی چلی گئی تھی, کیونکہ بہت سارے کام تو اللہ کے رسول کے ہوتے دیکھے تھے ان لوگوں نے, بہت سارے ان سے باتیں سنی تھی, تو اس لیے ان کو نام دے دیا گیا کہ صحیفہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ہے صحیفہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیفہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت آخری وقت آپ نے گزارا ہے. تو بہت سارے عمل, بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کہی, ان کے سامنے کام کیے, تو وہ سارے نوٹڈ تھے. اور اسی طرح صحیفہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیفہ سعد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیفہ عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیفہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیفہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہم, عمر بن اعظم
अमर बिन हज़म के पास खून बहा और ज़कात के अहकामात थे। खून बहाने के मतलब कह सकते हैं कि कुर्बानी से रिलेटेड खून बहाने के जो अहकामात थे और ज़कात के जो अहकामात थे उनके उनसे रिलेटेड बहुत सारा मवाद उनके पास मौजूद था। हज़रत वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के पास नमाज, रोज़ा, शराब और सूद के मुतालिक बहुत सारे अहकामात थे। वफ़्द अब्दुल कैस ने तहरीरी अहकामात का मजमुआ हासिल किया। वफ़्द भेजे जाते थे उस टाइम पे या आते थे, तो उनसे भी जो बातें हुई, उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट हुआ, जो अहकामात उनको दिए गए, तो वो भी सारे नोटेड थे, लिख कर ही दिए जाते थे और वो भी मौजूद हैं। अब्दुल्ला बिन जहश है ये, हजश लिख दिया है, ये जहश है। अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को लड़ाई यानी जंग की अहकामात लिख कर भिजवाए। जब जंग हो रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जंगी अहकामात भिजवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले भी लिखे जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फैसला करते थे, चाहे वो मदीना पैक्ट हो, आप मदीना पैक्ट सर्च करेंगे तो उसमें मदीने में यहूदियों से क्या मुआहिदा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा रिटर्न फॉर्म में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही हुआ था। तो ये बात कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता था, ये हदीस ऐसी आ गई, तो ये एकदम झूठी बात है। आप इन सारी चीज़ों से आप लोगों को यकीन हो रहा होगा कि तो उस टाइम पे तो बहुत बड़ा काम अहादीस का हो चुका था। मुआहिदा नबी, वही पूना मदीना पैक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, मुआहिदा नबी जिसको कहते हैं, आप सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा। मिल्कियत नामे, किसकी कितनी जमीन है, कितना क्या है, कितना क्या नहीं है। अमान नामे, जो भी अमानतें लिखी गई उस टाइम पे, आप लोग सीरत की किताबों में पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखी जाती थी, उसके बाद की भी, और जो जब इस्लामिक स्टेट बन गया था उसके पास जो अमानत होती थी वो अमानतनामे पूरे लिखे जाते थे। बे खरीदो फरोख्त वाले वक्फ जो इस्लाम के लिए दे दिए जाते थे, वक्फ हो जाते थे। मर्दमशुमारी यानी इसका पॉपुलेशन का कम और ज़्यादा, मतलब कितनी पॉपुलेशन है, कितने मर्द है, कितने औरत हैं, वो सारी चीज़ें लिखी जाती थी। और ये इस ज़रिए से भी हदीस हिफाज़त हदीस का बज़रिए किताबत, ये इतने सारे पॉइंट्स उससे रिलेटेड हैं। तदवीन हदीस सहाबा कराम के दौर में, सहाबा कराम के दौर में तदवीन हदीस किस तरह था, क्या उसमें था। अभी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उसके थोड़े से बाद के दौर की बात चल रही थी, अब है सहाबा कराम के बारे में। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ज़कात के अहकामात लिख कर दिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ताबे उक़बा बिन फरकद को बाज सुन्नतें लिख कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल या फिर अक़वाल, सुन्नतें जो काम करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कहते हैं। तो वो हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ताबेई को लिख कर दी। तो उसके अंदर जो चीज़ पाई जाएंगी, उस जो जो चीज़ लिख कर दी है, जाहिर सी बात है वो हदीस में लाएंगे उसको, और मुहद्दिसीन ने उनको अपनी किताबों में ऐड किया। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सहीफा था जिसमें देयत और कैदियों की रिहाई के अहकामात थे। किस तरह लोगों को कैद किया जा रहा है, किस तरह उनको रिहा किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें उनके पास मौजूद थी। और इनके साथ हजरत अब्दुल्ला बिन अबी ऊफा, हजरत सुमरा बिन जुंदुब, ये लोग भी इनके पास अहादीस के मजमुए थे। और आप ये साहबा के दौर की चूंकि बात चल रही है तो ये साहबा में ही आते हैं। हजरत अबू राफे रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ाद करदा गुलाम के पास नमाज के अहकाम लिखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुलाम को आज़ाद किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात नमाज से रिलेटेड थे, जाहिर सी बात है वो देखते थे, वो सुनते थे, तो उन्होंने नोट किए हों या फिर उन्होंने पूरे अमल बताए हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज पढ़ते थे, तो वो भी एक बड़ा सबूत है। हजरत अबू मूसा अशअरी का मुरत्तब किया हुआ मजमुआ आज भी दस्तयाब है, वही इस्तांबुल में शायद वो मिल सकता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते मुबारक से लिखा हुआ हज के अहकामात पर मबनी मजमुआ मौजूद है। तो नमाज के हो, रोजे के हो, जंग के हो, कैदियों के हो, इससे रिलेटेड जो भी कुछ
उस टाइम पे हो रहा था या फिर साहब इकराम कर रहे थे, पूरे स्टेट को चला रहे थे, और जितने भी स्टेट्स उसके अंदर उनके उनके काबू में थे, उनके अंडर में थे, उनको वो चला रहे थे, तो जाहिर सी बात है वो सारा पूरा स्टेट चलाना कोई मामूली बात नहीं है। सारी चीजें लिखा पढ़ी में और रिटर्न में ही हो रही थी, और वो सारी चीजें साहबा के दौर में मौजूद थी। तो अहादीस भी साहबा कराम के दौर में उसी तरह महफूज थी, उनमें कोई ये नहीं है कि कुछ हदीस खत्म हो गई हों और बाद में कहीं से ला के रख दी हों। ये पिछली वाली जो है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन अंसारी के जो हाथ से लिखा हुआ जो हज के अहकामात हैं, तो वो अभी भी इस्तांबुल के कुतुब खाने साद पाशा में मौजूद हैं। तो मैं जो पीछे बता रहा था कि इस्तांबुल में इस तरह की बहुत सारी चीजें मौजूद हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की। हजरत अबू सलमा अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का मुरत्तब करदा मजमुआ भी मौजूद है। मुरत्तब करदा मजमुआ मतलब कंपाइल किया हुआ, वो एक किताब की फॉर्म में वो भी मौजूद है। ये इस्तांबुल के कुतुब खाना फैजुल्ला मैनमो मैनमो क्या है, अच्छा ठीक है, फैजुल्ला में मौजूद है। एक लाइब्रेरी का नाम है फैजुल्ला, और इस्तांबुल में उसमें मौजूद है। ये मिल गया है यहाँ से, इसलिए ऐसा है। और आखिरी चीज है हमाम बिन मुंबा का सहीफा मौजूद है, जो उन्हें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिला इमला कराया था। इमला कराने का मतलब ये है कि कोई चीज नोट कर ली है, उसको थोड़ा दुरुस्त कराना कि उसके सेंटेंस फिट बैठ रहे नहीं बैठ रहे हैं, स्पेलिंग ठीक है नहीं है, तो इमला कराना उसको कहते हैं। तो सहाबा के दौर में भी हदीस से रिलेटेड, लिखने पढ़ने से रिलेटेड इतनी सारी चीजें मौजूद हैं, तो कैसे कोई ये बात धुतकार सकता है, कोई कैसे ये बात कोई भी मना कर सकता है कि हदीस बहुत बाद की हैं। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। इसका कुछ पोर्शन और बाकी है, इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी तक जो चीज पढ़ाई गई है उससे रिलेटेड कुछ आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।